فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ ولا اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سورہ توبہ قرآن کا 9 نمبر کا سورہ اور اس کی 119 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عظمت اہل بیت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا، آج اس کی آخری مجلس، اور کل کی مجلس شاید طولانی ہو گئی اور مومنین شاید پریشان ہوئے تو اس کی معذرت، لیکن آج انشاءاللہ جو ہے وہ 35 منٹ میں ہی ختم کر دوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ آیت کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس آیت میں تمام علماء اور مفسرین مذہب تشیع متفق ہیں کہ صادقین سے مراد جو ہے وہ آل محمد ہیں، یعنی محمد و آل محمد ہیں، کہ جن کے لیے پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن باقی مفسرین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ صادقین سے مراد جو ہے وہ اصحاب ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صحابیوں میں بھی فلاں خاص صحابی ہیں۔ تو خیر ہماری بحث اس سے نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، لیکن جب پریکٹیکل زندگی میں اگر آپ دیکھیں اور اس آیت سے ایک وہ انسان کے جو اس مذہب کو ماننے والا نہ ہو اور وہ اس آیت کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ صادقین کا مصداق سوائے اہل بیت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہندو ڈاکٹر تھا، وہ مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا، اور اس کی جب ملاقات ہوئی، پاکستان کے ایک عالم دین گئے اشرف پڑھنے کے لیے امریکہ، تو وہاں جب ان سے ملاقات ہوئی
تو پوچھا کہ آپ کیسے اس مذہب کی طرف آ گئے؟ تو کہا کہ جب میں ہندو تھا تو مجھے اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھا، ایک اضطراب، ایک بے چینی میرے اندر رہتی تھی، تو میں تحقیق کر رہا تھا سارے مذاہب کے اوپر، تو میں نے یہودیت کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، عیسائیت کی اسٹڈی کی، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسلام کی طرف آیا اور اسلامی مٹیریل کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کی تو پتہ چلا مجھے کہ یہی مذہب ہے کہ جو دل کو لگ رہا ہے، اور میں نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گیا بلکہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ جب میں ہندو تھا تو میں قرآن کا جب مطالعہ کر رہا تھا اور میں سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا کہ خدا کہہ رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کوئی سچا تو ہوگا نا کہ جس کی طرف خدا کہہ رہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک بات کہہ دی اور گزر گئے، نہیں، ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر اضافی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ تو وہ ہندو کہہ رہے کہ جب میں تحقیق کر رہا تھا میں اس آیت پر پہنچا اور کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو میں ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ آخر یہ سچا ہے کون؟ اچھا، یہ کوئی ہندو رسول اللہ کے زمانے کے تو ہے نہیں کہ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ لے کہ یہ کونوا مع الصادقین کا مصداق کون ہے۔ یہ تو اس زمانے کا ہندو ہے، رسول اللہ کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور تفاسیر میں اتنا اختلاف ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صادقین سے مراد اصحاب ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اصحاب میں فلانے اشخاص ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ صرف اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اچھا، مسلمان ہوتا تو تحقیق کرنا پھر بھی آسان تھا، لیکن یہ تو ہے بھی ہندو، اسے کیا پتہ کہ اس قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے جب آیت مباہلہ پر پہنچا اور میں نے آیت مباہلہ کو پڑھا تو جس آیت کی تلاش میں تھا نا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آیت مباہلہ جب میں نے پڑھی اور اس میں جب میں نے بھی آیت کا آخری جملہ پڑھا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ سب مل کے لعنت بھیجیں گے جو جھوٹا ہوگا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو محمد اپنے ساتھ لے کے آئے وہ سچے ہوں گے، کیونکہ جھوٹوں پہ تو لعنت بھیجنے کے لیے آئے تھے نا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے عظمت اہل بیت کہ دنیا کا چھپانا بھی چاہے تو قرآن خود آگے بڑھ کے جو ہے وہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں کہاں پہ جو ہے وہ عظمت اہل بیت کو بیان کر رہا ہوں۔ اس ہندو کو نہ کسی مسلمان نے بتایا، اس ہندو کو نہ کسی شیعہ نے بتایا، اس ہندو کو قرآن نے ہی بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اسی قرآن نے اس ہندو کی رہنمائی کر دی کہ سچی سے مراد کیا ہے۔ تو یہ عظمت اہل بیت ہے کہ دنیا کا چھپانا بھی چاہے تو نہ چھپا سکتی فضائل کو اور نہ عظمت کو چھپا سکتی ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ عظمت اہل بیت کا موقر ہے، اقرار کرنے والا ہے۔ ہم عظمت اہل بیت کو کیا بیان کریں کہ کئی دن ہو گئے میں یہاں پہ بھی پڑھ چکا ہوں اور مسلسل اس ایام اعظم پڑھ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز کہ جو حسین سے منسوب ہو جائے، اہل بیت سے منسوب ہو جائے، خدا اس کی تاثیر بدل دیتا ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو کیا بیان کریں؟ خالی وہ چیزیں کہ جو اہل بیت سے منسوب ہو گئی ہیں۔ یہ پانی جو آپ اپنے گھر میں پیتے ہیں یہی پانی تو سبیل کے اندر ہوتا ہے نا، سبیل کے اندر کوئی الگ سے پانی تو نہیں آتا، لیکن سبیل کے پانی کی تاثیر بدل جاتی، کیوں؟ یہ حسین کے نام سے پلایا جا رہا ہے۔ آیت اللہ حائری کہ جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک عیسائی آیا اور آنے کے بعد وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، تو لوگوں نے آیت اللہ حائری سے کہا کہ یہ عیسائی جو ہے نا یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو آیت اللہ حائری اس کے پاس گئے، آپ اس عیسائی کی خصوصیت یہ تھی کہ جو کچھ اس کے سامنے آپ جا کے بیٹھیں یہ آپ کو بتا دے گا، آپ کا ماضی حال مستقبل بتا دے گا،
آپ کی جیب میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، سب بتا دے گا۔ آیت اللہ حائری کو کہا گیا ہے کہ یہ آیا ہے اور یہ عیسائی میں یہ خصوصیت ہے، آپ چلیں چل کر کچھ اس کا سدباب کرے۔ تو آیت اللہ حائری آئے اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتا میرے ہاتھ میں، میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب اس عیسائی نے اپنا علم دوڑانا شروع کیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو آقا حائری نے پوچھا کہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تم تو سب کچھ بتا دیتے تھے، جیب میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، پتہ تو مجھے چل گیا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن تعجب ہو رہا ہے اور یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ آقا حائری نے پوچھا کہ کیا ہے میری مٹھی میں؟ اس نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کی مٹھی کے اندر مٹی ہے، لیکن جو میرا علم ہے وہ بتا رہا ہے کہ مٹی جنت کی ہے، اور یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر جنت کی مٹی آ جائے۔ حساب میرا غلط نہیں ہے، لیکن اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ جنت کی مٹی آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی۔ آیت اللہ حائری نے کہا کہ تیرا حساب بھی بالکل صحیح ہے اور جو تو بتا رہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، ہاتھ میں میرے مٹی بھی ہے اور مٹی بھی جنت کی ہے، لیکن یہ کہاں آ گئی؟ یہ حسین کی تربت کی مٹی ہے، یہ خاک شفا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ پروردگار عالم نے اولاد رسول کو اتنی عظمت دی ہے کہ اللہ کا رسول جس جگہ پر گیا قدم رکھا، اللہ نے اس کو عرش مولا بنایا، اور حسین نے جس جگہ پہ قدم رکھا خدا نے اسے کربلا مولا بنایا۔ لیکن رسول نے جس جگہ قدم رکھا اسے خاک شفا نہ بنایا، لیکن حسین نے جہاں قدم رکھا اس زمین کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اتنا مقام اور منزلت ہے اہل بیت کی، اگر خاک شفا سے شفا مل جائے کسی مومن کو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ جب نسبت ہو جائے جس چیز کو، اس کی تاثیر کو خدا بدل دیتا ہے۔ جو مومنین قم میں زیارت کرنے جا چکے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بی بی معصومہ کے حرم اور مسجد اعظم ان دونوں کے درمیان ایک قبر ہے آیت اللہ بروجردی کی۔ آیت اللہ بروجردی ہماری شیعت کے بہت پائے کے مجتہد اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ 90 سال سے زیادہ کے ہو گئے تھے لیکن چشمہ نہیں لگا تھا۔ کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا، چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ چشمہ لگائیں گے تو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب جوان تھے تو ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ تکلیف شروع ہوئی، اور سارے اطباء اور ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی علاج نہ ہوا۔ تو آقا بروجردی کہتے ہیں کہ میں کربلا مولا کی زیارت کے لیے گیا، اور جب ہم بصرہ پہنچے ہیں تو کچھ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے بصرہ پیدل جا رہے تھے۔ اب ایک جگہ پہ ہم سب ساتھ جمع ہوئے تو پیدل چلنے والے بھی اور ہم بھی، کہ آج بھی آپ دیکھیں نا مشی کرتے ہیں نا لوگ، کتنے لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ نجف سے کربلا تک جو ہے پیدل جا رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی کو سونے کی پرواہ ہوتی ہے۔ حسین کھانا بھی دیتا ہے، بستر بھی دیتا ہے، سب کچھ مہیا کر دیتا ہے۔ تو آقا بروجردی کہتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ پہ رکے میری آنکھوں میں بڑا درد ہو رہا تھا، تو ایک زوار جو پیدل جا رہا تھا نا، تھکن سے اتنا چور تھا، بستر پہ آ کے لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی اور بالکل بے خبر ہو کے سو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں جو ہے نا مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کے گیا، میں نے اس کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اس کو جو ہے اپنی آنکھوں سے لگائی۔ آقا بروجردی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے نہ کبھی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور نہ مجھے چشمے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ مٹی حسین کی قبر کی نہیں تھی، یہ مٹی حسین کی قبر کی نہیں تھی،
کہ تاثیر آ جائے تو کہا جائے کہ بھئی یہ تو حسین کی برکت ہے. یہ تو اس کی مٹی، پاؤں کی مٹی ہے کہ جو حسین کی محبت میں پیدل جا رہا ہے. تو جو حسین سے محبت کرے خدا اس کے پاؤں کی مٹی میں اتنی تاثیر دے دے کہ اگر مجتہد اپنی آنکھوں میں لگائے خدا قیامت تک کے لیے اس کی آنکھوں کی بینائی کو ثابت کر دے. تو آپ سوچو مرتبہ اہل بیت اور حسین کیا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ منزلت امام حسین عالی مقام ہے. کل بھی میں نے یہی کہا کہ سارے کے سارے 14 کے 14 معصوم بے مثال ہیں. اللہ نے یہ 14 بنائے، اس کے بعد ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. جس کو آپ اٹھا کے دیکھیں 14 میں سے اپنی مثال آپ ہیں. لیکن ان 14 میں بھی جو امام حسین کی منزلت ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باقی کی نہیں ہے، لیکن باقی 13 معصومین جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام سے جو عقیدت، جو احترام اور جو ان کی زیارت اور اعمال کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں باقی کسی ائمہ کی نہیں. 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت ہے نا. درود بھیجے محمد و آل محمد کو. تو 15 شعبان کو امام زمانہ کی زیارت پڑھنی چاہیے نا. لیکن مفادی میں آپ جا کے دیکھیں 15 شعبان ہے، زیارت امام حسین پڑھو. 21 رمضان شب قدر ہے، مولا کا شہادت کا دن ہے، امیر المومنین کی زیارت پڑھو نا. مفادی میں کیا لکھا ہے؟ زیارت امام حسین پڑھو. 21 رمضان ہو زیارت امام حسین پڑھو، 15 شعبان ہو زیارت امام حسین پڑھو، شب جمعہ ہے زیارت امام حسین پڑھو. یعنی اتنی تاکید ہے کہ بڑے سے بڑا اسلام کو جو ایونٹ ہے اس میں کہا گیا زیارت امام حسین پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کی محبت سارے ائمہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے خاص تعلیم کی ہے. حسین سے محبت کرو، اس لیے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر جا ہی نہیں پاتا. اگر بھٹک جائے پلٹ کے واپس حسین بلا لیتا ہے. برائے خوش دلی ابا عبداللہ والحسین بلند صلوات. کہتے ہیں ایک شخص تھا عباس رشتی، رشت کا رہنے والا، نام عباس، علاقے کے نام رشت. وہ امام حسین سے بڑی محبت کرتا تھا. اتنی محبت امام حسین سے کرتا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کربلا میں جا کے جو ہے وہ زندگی گزارنے لگا. اور اپنی ظاہر بیوی بچے تو کچھ بھی نہیں تھے، اکیلا تھا، تو اپنے گزر بسر کے لیے تھوڑا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا تاکہ گزارا کر لے. لیکن اس کا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ جب حرم امام حسین میں صف بچھے نماز کے لیے تو صفیں یہ بچھاتا تھا، صفیں یہ اٹھاتا تھا. آج جو آپ حرم دیکھ رہے ہیں نا، اس حرم کے اندر تو پوری انتظامیہ ہے نا، ہزاروں لوگ کام کرنے والے. لیکن آج سے 60-70 سال پہلے چلے جائیں تو امام حسین کا حرم ایسا نہیں تھا. لوگ والنٹری کام کرنے آتے تھے. آج بھی آپ امام حسین کے حرم میں جائیں تو آپ کو 2 قسم کے خادم نظر آتے ہیں. ایک کوٹ پینٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک خادم ہوتے ہیں کہ جو لمبا سا جبہ پہنے ہوتے ہیں اور ٹوپی لگائے ہوتے ہیں اور ٹوپی کے اوپر جو ہے وہ ہرے رنگ کی پٹی بندھی ہوتی ہے. یہ وہ پرانے خادم ہیں کہ جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. یعنی یہ اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو وقف کرتے تھے امام حسین کی خدمت کے لیے. تو آج انتظامیہ ہونے کے باوجود بھی ان خادموں کو رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خادم تو آج آئے ہیں نا، یہ تو پرانے خادم ہیں اور انہوں نے تو اپنی اولادوں کو وقف کیا امام حسین کے لیے. تو یہ جو عباس رشتی تھا نا، یہ امام حسین کے حرم میں صفیں بچھاتا تھا، نماز ختم ہو جائے صفیں اٹھاتا تھا، اور ایام عزا ہو جائے تو اس کا پسندیدہ کام یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پانی پلاتا تھا. مجالس امام حسین میں پانی پلاتا تھا. مجالس امام حسین میں پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ایک ہمارے دوست نے آیت اللہ بہجت جب زندہ تھے تو ان سے سوال کیا کہ میں کربلا جا رہا ہوں
میں کون سا ایسا کام کروں کربلا کے اندر کہ جو سب سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنے. آیت اللہ بہجت خدا ان کی مغفرت کرے، ائمہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے. آقا بہجت نے فرمایا کہ کربلا میں جاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے امام حسین کے نام پہ پانی پلاؤ. جتنا پانی پلانے کا ایک ثواب ہے، چاہے وہ کربلا ہو چاہے غیر کربلا ہو، امام حسین کے نام پہ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. تو یہ عباس رشدی امام حسین کے نام پہ پانی پلاتا ہے. بہت بیمار ہو گیا تو جو واقعہ نقل کر رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ آدمی مشہور تھا، تو ایک کافی بیمار ہو گیا. اور وہ آدمی کہ جو ہر روز نماز میں آئے اور پھر نظر نہ آئے تو لوگ پوچھتے نا کہاں گیا. تو یہ جو واقعہ نقل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے جب اطلاع ملی کہ عباس رشدی بیمار ہے تو میں نکلا، مجھے اپنا ایک دوست مل گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ سنا ہے عباس رشدی بیمار ہے، چلو چل کے اس کی عیادت کرتے ہیں. اس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. جو امام حسین سے محبت کرے نا، اس کو آل اولاد کی ضرورت نہیں پڑتی. امام حسین خود اس کے لیے جو ہے وہ لوگ بھیج دیتے ہیں. کتنے صاحب اولاد ایسے ہیں کہ ان کے جنازے بھی ان کی اولاد بھی نہیں جاتی، لیکن جو حسین سے محبت کرتا ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ اس کے جنازے کا کیا تھا، کیا شوکت تھی. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو لیا، 2 دوست اور مل گئے، ہم سب گئے سید رشدی کی عیادت کے لیے. جب ہم گئے تو دیکھا کہ اس کا ایک کمرے کا جو گھر ہے اس میں ایک اس کا دوست اس کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ بالکل اپنے آخری اسٹیج کے اوپر ہے. یعنی اب بس اس کا آخری وقت چل رہا ہے. سلام کیا تو یہ آنکھ بھی نہیں کھول پایا، جواب بھی نہیں دے پایا. جبکہ اس کی عادت تھی یہ کوئی سلام اسے کرے تو یہ سر پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیتا تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت تھی کہ یہ سلام کا جواب بھی نہیں دے پایا. چونکہ خادم امام حسین تھا تو ہمارے دوستوں کے درمیان ایک ایسا شخص تھا کہ جو مجلسیں پڑھتا تھا. تو میں نے اس اپنے دوست سے کہا کہ عباس رشدی کا آخری وقت ہے، مصائب امام حسین پڑھ دو. مولا کی خدمت کی ہے نا، تو جاتے جاتے ہی مولا کے مسائل سن لے. تو کہتے ہیں کہ اس ذاکر نے مجلس شروع کیا. اچھا، ایران عراق میں مجلس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس شروع کرتے تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، زیارت کے جملے سے مجلس شروع کرتے ہیں. تو کہا کہ جیسے ہی ذاکر نے کہا نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ غش میں پڑا ہوا عباس رشدی ایک مرتبہ لحاف جو اوڑھا ہوا تھا اس کو ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گئے. اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد اپنے دائیں طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. ایک ایک کر کے یہاں تک کہ زمانے کے امام کو سلام کیا. اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری کیا اوقات کہ آپ اپنے خانوادے کے ساتھ میری عیادت کے لیے آئے. یعنی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور 12 امام اور شہزادی اس کی عیادت کے لیے آئی. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اور اس کے بعد یہ دوبارہ دراز ہو کے لیٹا. انسان مرتا ہے نا تو اس کے اوپر آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیفیت ظاہر ہوتی ہے. کبھی سانس ابھر کے لیتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہتے ہیں 14.5 معصومین کو سلام کرنے کے بعد یہ لیٹا ہے، اور جب ہم اس کے قریب گئے تو یہ مر چکا تھا. نہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ اس کی سانس ابھری، سانس ٹوٹی. ایسا لگا کہ جیسے سویا ہے اور سوتا ہی رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کے نزدیک اتنا مقرب تھا نا، اس کا جنازہ خاموشی سے نہیں اٹھانا چاہیے. کربلا کے مراجوں کے پاس گئے اور کہا کہ سید رشدی کا انتقال ہوا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ حوض علمیہ کی تعطیل کی جائے. بازار والوں سے کہا کہ تم بازار کی تعطیل کرو تاکہ اس کا جنازہ پرسکون طریقے سے اٹھایا جائے. حوضے کی تعطیل ہوئی، بازار بند ہوا، اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نا، کہتے ہیں ایسا جنازہ کربلا میں اس کو اٹھائے کہ جیسے کسی مجتہد و مرجع کا اٹھتا. اور کہتے ہیں کہ جب سوئم کی مجلس ہوئی نا، تیسرے دن سوئم کی مجلس ہوتی ہے نا، تیسرے دن جب سوئم کی مجلس کی گئی ہے تو کربلا کے جو آیت اللہ تھے، آیت اللہ سبوے، وہ مجلس میں خود آئے بنفس نفیس. اور آنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ
کہ آج عباس رشتی کی مجلس میں پڑھوں گا. سب حیران ہو گئے کہ یہ آیت اللہ صفوہ تو مجلس پڑھتے نہیں ہیں, آج کیوں مجلس پڑھ رہے ہیں؟ 90 سال سے زیادہ کے یہ ایج کے تھے, ممبر پہ بیٹھے اور کہا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں, آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں, میں تو خالی ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. پرسوں جب سید رشتی کو دفنا دیا نا, رات ہوئی, میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا کہ عباس رشتی جو ہے بہترین محل میں بیٹھا ہوا, بہترین لباس ہے. تو میں نے سید رشتی سے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے حالت میں ہو, سامنے تمہارے بہترین لباس پہنے ہوئے, تم بہترین لباس پہنے ہوئے, بہترین کھانے تمہارے سامنے رکھے. تو کہا کہ ہاں. جب قبر بند ہوئی ہے نا تو میرا مولا حسین آیا ہے, اور آنے کے بعد قبر خود بخود کشادہ ہونے لگی, اور میرے مولا نے کہا کہ اے عباس رشتی, تم نے ساری زندگی ہماری غلامی کی ہے نا, قیامت تک تم اس جگہ پہ رہو, جب قیامت برپا ہو جائے گی اور جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں بھی تم ہمارے ساتھ جاؤ گے, تم ہمارے وہاں پہ بھی غلام ہوگے. اور عباس رشتی نے کہا تھا کہ یہ میرا پیغام جو ہے نا وہ ماننے والوں کو سنا دیجیے گا. تو اہل بیت سے محبت کرو گے, اہل بیت کبھی گمنام نہیں ہونے دیں گے. اہل بیت سے محبت کرو گے, اہل بیت ہمیشہ ساتھ دیں گے, چاہے مشکل ہو چاہے پریشانی ہو, چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو. ہمیشہ غم حسین کو برپا کرنا ہے, اپنی اولادوں کو لے کے آنا ہے, اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً جاری رہنا چاہیے. کل بی بی سکینہ چھوٹی بی بی کے مصائب پڑے گئے نا کربلا میں. کربلا کے بعد, کربلا میں بھی اور کربلا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو یاد کیا ہے نا تو وہ حضرت عباس علیہ السلام. آج غازی کے مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ امام بارگاہ, یہ حسینیہ غازی کے نام سے منسوب ہے. تو غازی کے گھر میں آؤں اور غازی کے مصائب بیان نہ ہو, یہ آداب نہیں ہے. اس لیے کہ ساری دنیا کا مشکل کشا علی اور اولاد علی کا مشکل کشا عباس. علماء میں بحث چڑھ گئی کہ سلمان فارسی منزلت میں زیادہ ہے یا عباس زیادہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں سلمان زیادہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان و منا اہل البیت. کچھ کہہ رہے نہیں, مرتبے میں فضیلت میں جو عباس کی منزلت ہے وہ کسی کی نہیں ہے. معاملہ طے نہیں ہوا, چلے گئے. تو جو اس بات کے قائل تھے نا کہ سلمان کا مرتبہ زیادہ ہے, رات کو سوئے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ محل ہے اور محل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجلس ہو رہی ہے. تو یہ بھی مجلس میں داخل ہوا, پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا ہے کہ یہ عباس ابن علی کا محل ہے. جا کے بیٹھا, دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر آنے والے کو تواضع کر رہا ہے. ایران عراق میں مجلس میں بھی بیٹھنے کے بعد چائے ملتی ہے. تو کہا کہ دیکھا کہ ایک آدمی, ایک بوڑھا جو ہے وہ ہر آنے والے کو جو ہے نا وہ چائے پیش کر رہا ہے. تو جب میں جا کے بیٹھا نا تو آنے والے نے جو ہے وہ چائے پیش کی, اور پیش کرنے کے بعد کہا, اپنا تعارف کرایا کہ کل تم یہ بحث کر رہے تھے نا کہ سلمان مرتبے میں زیادہ ہیں یا عباس مرتبے میں زیادہ ہیں. میں سلمان فارسی ہوں اور میں خادم عباس ہوں. اب کبھی منزلت عباس میں شک نہیں کرنا کہ منزلت میں عباس زیادہ ہے یا کوئی اور زیادہ ہے. چھٹے امام کے سامنے اگر کسی دن عباس کا نام لے لیا جائے, سارے دن میرا مولا مسکراتا نہیں تھا. اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے ابوالفضل عباس کی, اتنا بہادر, اتنا شجاع. لیکن مولا بار بار عباس جاتے ہیں کہ مولا اجازت دیجئے, عباس کو اجازت نہیں ملتی. کہا مولا عباس کے لیے کتنا مشکل کام ہے نا کہ گود کے پالے کٹ جائیں, شہید ہو جائیں اور عباس زندہ رہ جائے. جب لاشا آتا ہوگا عباس جاتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے. عباس کو ہمیشہ یہی جواب میرے مولا دیتے تھے کہ عباس تمہیں مرنے کی کیسی اجازت دے دی, ہمارے تو لشکر کے سالار تم ہی تو.
جب کوئی نہ بچا عباس گئے ہیں اجازت کے لیے تو مولا حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دے، تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ میرے مولا غازی عباس نے ایک مرتبہ کہا مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا کہ جس کا میں سالار تھا۔ میرے مولا نے کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ کہتے عباس باہر نکلے تو دیکھا کہ ننھی سکینہ جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے چچا عباس، یہ میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ اگر تم اپنے چچا سے پانی لانے کا کہہ دو نا تو تمہارا چچا تمہیں پانی لا کے دے گا۔ یعنی بچے کو پتہ ہے کہ چچا بھتیجی کی محبت کیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی چچا بھتیجی کی محبت دیکھنی ہو نا تو عباس کا عالم دیکھ لو۔ دیکھو عباس کا عالم ہوتا ہے نا تو پنجے میں مشق سکینہ بھی لٹکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا بیٹی سکینہ پانی لانے کا وعدہ تجھ سے چچا کرتا ہے، بس ایک کام کر دے، مجھے اپنے بابا سے اجازت دلا دے، پانی لانے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ سکینہ نے کہا چلیے چچا میں آپ کو اپنے بابا سے اجازت دلاتی ہوں۔ عباس نے سکینہ کو لیا ایک گود میں، دوسرے کاندھے پہ مشق سکینہ لیا۔ حسین کے جو حجرے میں گئے ہیں نا، خیمے میں گئے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا اور کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کے آئے ہو، اب تمہیں روک نہیں سکتا حسین، جاؤ تمہیں اجازت دی۔ لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ سکینہ کو کہا اے سکینہ آج جس کی سفارش کرنے آئی ہے نا، ارے کل تجھے یہ بہت یاد آئے گا جب منہ پہ تماچے لگیں گے، ارے تجھے عباس یاد آئے گا جب تازی آنے لگیں گے، تجھے عباس یاد آئے گا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما، پالنے والے حاضرین و صاحب خانہ کی ہر دین حاضرین کی اور تمام مومنین کی ہر دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، جو مریض بے حق بیمار کربلا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں کچھ مومنین نے خاص دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ جو مومنین جو ہے وہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جو برسر جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو دشمنان اہل بیت کی شر سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، ظالم و ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔